ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آثار قیامت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیے، دجال بے شک ابھی اپنی اصلی حالت میں ظاہر نہیں ہوا، مگر یہ جو دجالی گروہ ہے نا ناظرین، یہ کئی برسوں سے اس کے منصوبے پر عمل کر رہا ہے، اور اس منصوبے کی تکمیل میں بعض دجالی ریاستیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، جو ایسی ریاستوں کو اپنے آگے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو ان کا حکم نہیں مانتی۔ جاپان کی مثال آپ سب کے سامنے ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں وہ امریکہ کا سب سے بڑا مخالف بن کر سامنے آیا تھا، اور اس نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر بمباری کر کے پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس حملے میں سینکڑوں امریکن فوجی ہلاک ہو گئے تھے، اور اس موقع پر اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے اعلان کیا تھا کہ جاپان کو ایک ایک امریکی جان کی قیمت چکانا پڑے گا، ہم ایک کا بدلہ 1000 سے لیں گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، اور دوسری جنگ عظیم کے اختتامی لمحات میں امریکہ نے جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا، جن میں سے بعض افراد آج تک معذوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب امریکہ نے جاپان کو ایک طرح کے عذاب میں مبتلا کیا تو پوری جاپانی قوم نے امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اور آج تک امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ 9/11 کا واقعہ بھی پرل ہاربر ہی کی طرح کا ایک واقعہ تھا، جس میں چند سو امریکی ہلاک ہوئے، اور اس کا بدلہ امریکہ نے عراق، افغانستان اور اب پاکستان میں ہزاروں افراد کو ہلاک کر کے لیا۔ یہی سب کچھ دجال بھی کرے گا۔ پہلے وہ لوگوں کو سزا دے گا، اور لوگ اس کی سزا سے بچنے کے لیے اسے خدا تسلیم کر لیں گے۔ اس حوالے سے افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس نے 11 برس تک سوویت یونین کو خود پر قبضہ نہیں کرنے دیا اور ان کے فوجیوں کو مار پکایا۔ آج ان پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، اور وہاں کے لوگ بمبار طیاروں کے حملوں اور بھوک سے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے امریکی غلامی میں زندہ رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ وہ اسے دل سے تسلیم نہیں کرتے۔ دجال کا طریقہ بھی یہی ہوگا، وہ لوگوں پر جنگ اور قحط مسلط کر دے گا، اور لوگ اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے عارضی طور پر ہی صحیح لیکن اسے اپنا خدا تسلیم کر لیں گے۔ دجالی ریاستیں اس وقت بھی نسل انسانی کو اپنا غلام بنانے میں مصروف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے ناظرین کہ جب لوگوں کو سر جھکا کر غلامی کرنے کی عادت بن جائے گی تو وہ دجال کے سامنے پھر سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ جو غریب ممالک امریکی امداد اور اس کے تسلط کو قبول کر چکے ہیں، وہ بآسانی دجال کو اپنا آقا تسلیم کر سکتے ہیں۔ جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا، جو بھی، وہ اس کی کھلی دشمنی پر اتر آئے گا۔ آج جو حربے اور طریقے غریب ممالک کو غلام بنانے کے لیے دجالی ریاستیں استعمال کر رہی ہیں، بالکل یہی کچھ بھی دجال کرے گا، یعنی خود ہی مسائل پیدا کر کے ان کو ختم کرے گا اور پھر سپر پاور کہلائے گا۔ ایمان کی آنکھ سے دیکھیے تو سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک نام قوی بھی ہے، جس کے معنی ہیں زبردست قوت والا۔ ایک نام متین ہے، جس کا مطلب ہے شدید قوت والا۔ ایک نام عزیز ہے، جس کا مطلب ہے سب پر غالب آنے والا۔ ایک نام قہار ہے، جس کا مطلب ہے سب کو قابو میں رکھنے والا۔ اور ایک نام مقتدر بھی ہے، جس کا مطلب ہے پوری قدرت رکھنے والا۔ اور ایک نام مالک الملک بھی ہے، جس کا مطلب ہے ملکوں کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تمام صفاتی نام اس کی لامحدود قوت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور انگریزی میں یہی نام سپر پاور کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں دن میں 5 مرتبہ تکبیر کی صدا گونجتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سپر پاور ہے۔ مگر میں یہ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہی بعض ہیں جو امریکہ اور برطانیہ کے لیے سپر پاور کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور نادانی میں اس طرح کا کفریہ لفظ بول کر گنہگار بن جاتے ہیں۔ سپر پاور کا مطلب ہے لامحدود قوتوں کی مالک ذات، جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ بے دینوں کے نزدیک سپر پاور ایک ریاست بھی ہو سکتی ہے اور ایک انسان بھی۔ جو لوگ آج امریکہ کو سپر پاور کہنے سے نہیں ڈرتے، وہی دجال کو بھی سپر پاور مان لیں گے۔ دجال کے لشکر نے سپر پاور کی اصطلاح بڑی چالاکی کے ساتھ پوری دنیا میں عام کر دیا، کیونکہ دجال کا اصل مشن ہی لوگوں کا اللہ پر سے ایمان ختم کرنا ہے، اور دجالی گروہ دجال کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کے دلوں سے اللہ کی اطاعت اور عبادت کے تصور کو مٹا دینا چاہتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ بعض روشن خیال، متجدد اور لبرل لوگ، مادر پدر آزاد لبرل لوگ اکثر ایسے کفری الفاظ ادا کر دیتے ہیں کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، کیا اللہ مسلمانوں کو بچانے آیا؟ استغفر اللہ۔ افغانستان میں ہزاروں افراد کا قتل ہوا اور وہ بے گناہ تھے، پھر بھی اللہ ان کی مدد کو نہیں آیا؟ استغفر اللہ۔ اگر اللہ کا کوئی وجود ہوتا تو کیا وہ اپنے بندوں پر اتنے ظلم برداشت کرتا؟ معاذ اللہ۔ اس طرح کی پست سوچ رکھنے والے اور واقعات کو سطحی انداز میں دیکھنے والے کمزور عقیدے کے لوگ فوراً دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے اور دجال کی طاقت اور اختیارات کو تسلیم کر کے اسے اپنا خدا مان لیں گے۔ مگر اہل ایمان پر دجال کا جادو نہیں چل سکے گا، اور وہ اس کی قوتوں کو چیلنج کر کے اس کے خدائی کے دعوے کو خاک پہ ملا دیں گے، بالکل اس طرح جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی خدائی کے دعوے کو چیلنج کیا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں لے لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں، انتظار کیجیے۔